فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کی وزن کے لیے جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں، میزان الحکمت، اس کا اب صفحہ نمبر 173 ہے، اور اس کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے میزان الحکمت جلد 6 صفحہ نمبر 173 اور عربی زبان۔ فصل نمبر 12 ہے اور اس کے ساتھ ایک لائن ہے، پھر لکھا ہے عربی زبان۔ عربی زبان ہیڈنگ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2578۔ قرآن مجید کی آیت ہے الشورى، آیت نمبر 195۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف کا ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں، شورا 195 کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ زبان دوسری زبانوں کی وضاحت تو کرتی ہے لیکن دوسری زبانیں اس کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ بقول امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحہ نمبر 65۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اصحاب پیغمبر نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سے زبان کے لحاظ سے زیادہ فصیح اور بیان کے لحاظ سے زیادہ وضاحت کرنے والے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی زبان محو ہو چکی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بالکل نئی اور تر و تازہ زبان لے کر آئے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر سب سے پہلے جاری ہوئی تھی۔ کنز الاعمال، حدیث نمبر 32313، صفحہ نمبر 174 ہے، حدیث نمبر ہے 2579۔ سب سے پہلے کس نے عربی بولی؟ سب سے پہلے جس کی زبان نے واضح اور صاف الفاظ میں عربی میں بات کی وہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم تھے، جبکہ وہ 14 برس کے تھے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال، حدیث نمبر 22309۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل فرزند ابراہیم نے عربی زبان بولی۔ اس وقت وہ 13 برس کے تھے اور ان کی زبان ان کے والد اور بھائی والی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے عربی میں گفتگو کی اور وہی ذبیح بھی ہیں۔ بقول امام محمد باقر علیہ السلام، تحف العقول، صفحہ نمبر 218۔ تمام عرب حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تمام عرب حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کنز الاعمال، حدیث نمبر 32310۔ یہ عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکمل طور پر الہام ہوئی تھی۔ بقول حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 32311۔ پھر صفحہ نمبر 175 ہے جس کے ٹاپ پر لکھا ہوا ہے میزان الحکمت جلد 6 اور معراج، فصل نمبر 13 معراج کی ہیڈنگ ہے، حدیث کی نمبر ہے 25080۔ قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر عیب سے پاک ہے اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات
مسجد حرام سے آسمانی مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد گرد ہم نے ہر قسم کی برکت مہیا کر رکھی ہے تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو سورہ نجم آیت نمبر 5 تا 18۔ حدیث شریف ہے کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں بہشت میں داخل ہوا تو وہاں کھلے میدان کو دیکھا۔ وہاں میری نظر کچھ فرشتوں پر پڑی جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل بنا رہے تھے۔ وہ کبھی رک جاتے، کبھی کام میں لگ جاتے۔ میں نے ان سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ کام کرتے کرتے رک جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جب خرچہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں، جب آ جاتا ہے تو ہم بھی کام میں لگ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 176 سے میں نے پوچھا وہ خرچہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مومن کا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر کہنا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب تک یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے اس کا خرچہ بھی ہم تک پہنچتا رہتا ہے۔ جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو ہم بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 18 پیج نمبر 292 منقول از تفسیر نعمانی۔ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے پڑھ کر میں نے قطعاً کوئی شیریں بات نہیں سنی۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 18 پیج نمبر 308۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ جب بیت المعمور تک جا پہنچے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان و اقامت کہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے اور ملائکہ و انبیاء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد 18 پیج نمبر 307۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو جبرائیل امین ایک بعید تر جگہ پر لے آئے کہ وہاں سے آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ حضرت نے فرمایا جبرائیل آپ مجھے اس حال میں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائیں کیونکہ خدا کی قسم آپ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں آپ سے پہلے نہ کسی فرد بشر کے پاؤں پہنچے ہیں اور نہ ہی کوئی وہاں پر چلا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 306۔ جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو جبرائیل نے مجھے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں وہ کبھی پہلے نہیں آئے تھے۔ وہاں میرے سامنے سارے راز کھل گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پسند کے مطابق اپنی عظمت کے نور کا مشاہدہ کرایا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 18 پیج نمبر 369۔ میں اور فاطمہ زہرا علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم زبردست گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ فرمایا یا علی رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا۔ آخر حدیث تک حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 18 صفحہ نمبر 351۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو انسان انورٹڈ کامہ میں لکھا انسان حدیث نمبر 1549۔ پیج نمبر 178 ہے، ہیڈنگ ہے فصل نمبر 14 ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے عزت و آبرو، حدیث کا نمبر ہے 25081۔ جب عزت و آبرو چکنا چور ہو جائے پھر اس کا یکجا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 277۔ سخاوت عزت و آبرو کی پاسبان ہے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت 211۔ جو مال و اسباب کے خرچ کرنے میں بخل سے کام کر لیتا ہے وہ عزت آبرو گنوانے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اپنی عزت آبرو کی حفاظت اپنے مال و اسباب کے خرچ کے ذریعے کرو۔ فضل و کرم سے کام لو، لوگ تمہاری خدمت کریں گے۔ حلم بردباری سے کام لو، ترقی کرو۔ علم اور بردباری سے کام لو، ترقی کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا بہترین تمنگری وہ ہے جس کے ذریعے عزت و آبرو کو بچایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حارث ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ اپنی عزت آبرو کو 6 بغیوں کا تیرا نشانہ نہ بناؤ۔ نہج البلاغہ مکتوب 69۔ پیج نمبر 179 ہے
جسے اپنی عزت و آبرو سے پیار ہو وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت پیج نمبر 362، حدیث نمبر ہے 2582۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو سے نہ کھیلو۔ تم میں سے جس سے بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک صاف ہو، ان کی زبان ان کی آبرو رزی سے محفوظ رہے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176۔ جو شخص مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے سے اپنے آپ کو بچائے، خداوند عالم قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد 5 پیج نمبر 256، حدیث کا نمبر ہے 2583۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچائے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچائے اس کے اور جہنم کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 75 پیج نمبر 253۔ پیج نمبر 180 ہے، جو شخص اپنے مسلم بھائی کی عزت کو بچائے اس پر یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسائل الشیعہ جلد 8 پیج نمبر 606، بہار الانوار جلد 75 پیج نمبر 254۔ اس کتاب میں ہے کہ جنت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص نے ایک آدمی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا، لیکن اس کی قوم کی ایک فرد نے اس کی عزت کی حفاظت و بچاؤ کیا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کو بچائے اور اس کے اور جہنم کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے۔ وسائل الشیعہ جلد 8 پیج نمبر 608۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بریکٹ میں غیبت، پھر باب، بریکٹ نہیں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے غیبت، پھر لکھا ہے باب، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے غیبت کو پلٹانا۔ صفحہ نمبر 181 ہے، فصل نمبر 15 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2585۔ معرفت، اس میں لکھا ہے کہ علم دلیل اول اور معرفت انتہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ معرفت ایک حیران کن امر ہے جس سے عاری ہونا پیاس یا تاریکی ہے، بریکٹ میں تاریکی لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں نیچے حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہے غرر الحکم میں، اور غرر الحکمی میں آپ نے فرمایا معرفت ذکاوت و شرافت کی بنیاد ہے۔ کئی اقوال ہیں جو حضرت علی علیہ السلام سے ہیں جو غرر الحکم ہی میں ہیں کہ معرفت دل کا نور ہے، معرفت فضیلت کی دلیل ہے، معرفت مقدس کامیابی ہے، ایمان دلی معرفت کا نام ہے۔ نہج البلاغہ حکمت پیج نمبر 227، قول مؤلف باب علم، پیج نمبر 182 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2585۔ افضل وہ ہے جو معرفت کے لحاظ سے افضل ہے۔ تم میں بعض لوگ دوسرے لوگوں سے نماز کے لحاظ سے افضل ہوتے ہیں، بعض حج کے لحاظ سے، بعض صدقے کے لحاظ سے، بعض روزے کے لحاظ سے، لیکن افضل ترین وہ ہے جو معرفت کے لحاظ سے افضل ہو۔ بقول ائمہ معصومین علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 3 پیج نمبر 14۔ جو شخص معرفت کے لحاظ سے افضل ہو وہی ایمان کے لحاظ سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 3 پیج نمبر 14۔ مومنین ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں، بعض نماز کے لحاظ سے دوسروں سے افضل ہوتے ہیں، بعض بصیرت کے لحاظ سے، اور یہ مختلف درجات ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد 2 پیج نمبر 45، بہار الانوار جلد 69 پیج نمبر 168۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے ایمان، پھر باب، پھر انورٹڈ کاما کے درمیان میں لکھا ہے ایمان کے درجات ہوتے ہیں، نیز فضیلت باب سب لوگوں سے افضل ہے۔ پیج نمبر 183 ہے، حدیث نمبر 2586۔ معرفت عمل کے بغیر نہیں ہے، کوئی عمل معرفت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا، اور معرفت صرف عمل ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جس سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ اسے عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
جس کے پاس معرفت نہیں ہوتی اس کا کوئی عمل درست نہیں ہوتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام تحف العقول پیج نمبر 215۔ اللہ تعالیٰ صرف معرفت ہی کی بنیاد پر کوئی عمل کو قبول فرماتا ہے، اور عمل کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ جسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس سے عمل کی رہنمائی کرتی ہے، جو عمل نہیں کرتا سمجھو کہ اس کے پاس معرفت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر 44 اور سے لے کر کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر 44 اور 207 پیج نمبر 44 اور پیج نمبر 207۔ جب تک معرفت حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے، جب تک صدقہ نہ دو اس وقت تک تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور جب تک 4 دروازوں تک تم خود کو نہیں پہنچاؤ گے صدقہ نہیں دے سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 69 پیج نمبر 10۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، علم باب عمل بغیر علم نہیں ہے، نیز انورٹڈ کاما میں ہے استقامت، بریکٹ میں ہے پائیداری، باب پھر انورٹڈ کاما میں ہے استقامت کا ثمرہ، نیز عنوان عمل۔ پیج نمبر 184 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2587۔ معرفت ثابتہ، جو شخص خدا کی باتوں کو پلے سے نہیں باندھتا اس کے دل میں معرفت ثابت نہیں ہو سکتی۔ معرفت ثابتہ نہیں ٹھہر سکتی جسے وہ دیکھ پائے اور اس کی حقیقت کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ بقول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کافی جلد اول پیج نمبر 18، جس شخص کو حقیقت ثابتہ کا حاصل ہو جائے وہ معمولی سے معمولی شبے پر بھی عمل نہیں کرتا تا وقت یہ کہ اس کی انتہا کو نہ پہنچ جائے، اور یہ نہ دیکھ لے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو پھر جس کا تم انکار کر چکے ہو اس سے بے خبر کیوں ہو، اور جو کچھ تم دیکھ چکے ہو اسے تم نے کس طرح پہچانا ہے۔ بریکٹ میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام روضۃ الکافی حدیث نمبر 333، فروع کافی جلد نمبر 8 پیج نمبر 642۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے حجت، باب پھر اس کے بعد انورٹڈ کاما میں لکھا ہے معرفت خدا کی تخلیق کردہ ہے، حدیث نمبر ہے 2588۔ ایک معرفت گمراہی تک پہنچاتی ہے۔ بعض اوقات معرفت ایسی بھی ہوتی ہے جو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم پیج نمبر 185 ہے۔ بعض معلومات ایسی بھی ہوتی ہیں جو گمراہی تک لے جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان انورٹڈ کاما میں ہے گمراہی، حدیث نمبر ہے 2589۔ معرفت کی بار آوری، علم معرفت کے لیے بار آور ہوتا ہے۔ علم کا درس معرفت کے لیے بار آور ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، علم کا درس معرفت کے لیے بار آور ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 128۔ معرفت کی بارآوری علم کی تعلیم دینا ہے، اور علم کی بارآوری تصور اور فکر و فہم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تعلیم دینا، نیز پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے علم، پھر لکھا ہے باب، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے علم تعلیم دینے سے بڑھتا ہے، حدیث نمبر ہے 2590۔ معرفت اور حواس خمسہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو شاکر دیسانی کا مناظرہ ہوا تو اس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اسے یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، یا اپنے کانوں سے سن نہ لیں، یا اپنی ناک سے سونگھ نہ لیں، یا اپنے منہ سے چکھ نہ لیں، یا ہاتھوں سے چھو نہ لیں، یا واضح طور پر اپنے دل میں متصور نہ کر لیں، یا پھر روایات سے اسے یقین کے ساتھ استنباط نہ کر لیں، اسی لیے خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم نے صرف حواس خمسہ کا ذکر کیا ہے، جبکہ یہ حواس کسی دلیل کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بالکل اسی طرح جس طرح چراغ کے بغیر تاریکی نہیں چھٹ سکتی۔ انورٹڈ کاما میں ہے عقل چراغ کا کام دیتی ہے۔ التوحید صفحہ نمبر 293، بہار الانوار جلد 3 صفحہ نمبر 39۔ آنکھوں کا دیکھنا حقیقت میں دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں کبھی اپنے اشخاص سے غلط بیانی کر جاتی ہیں، مگر عقل اس شخص کو کبھی فریب نہیں دیتی جو اس سے نصیحت چاہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت پیج نمبر 281۔
281 طبیب ہندی سے مناظرہ کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی جہالت پر ہی قائم ہو اور خیال کرتے ہو کہ اشیاء کا ادراک حواس ہی کے ذریعے ہوتا ہے تو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حواس اشیاء پر دلالت نہیں کر سکتے۔ اس میں نمبر 1 ریفرنس میں لکھا ہے نیچے حاشیے میں، علامہ مجلسی نے اس حدیث کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ حقیقی معنی میں دیکھنا عقل کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، بعض اوقات حواس ظاہری غلطی کر جاتے ہیں۔ ریفرنس میں لکھا ہے بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 95، اور یہ کنٹینیو ہوتی ہے پیج نمبر 187 پر۔ اور دل کے سوا کسی اور چیز سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ دل ہی تو ہے جو اشیاء کی طرف حواس کی رہنمائی کرتا ہے، اور حواس کو ان چیزوں کی پہچان کراتا ہے جس کے متعلق تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ دل حواس کی وجہ سے اشیاء کو پہچانتا ہے۔ بہار الانوار جلد 3 پیج نمبر 159۔ مامون کی مجلس میں زبا بن عمر ہندی اور عمران صابی کی حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مناظرانہ گفتگو ہوئی۔ عمران نے آپ سے سوال کیا کیا آنکھ نور کا مرکب ہے یا روح اشیاء کو ان کے منظر سے دیکھتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا آنکھ تو چربی سے بنی ہوئی ہے جس میں سفیدی بھی ہے اور سیاہی بھی، جبکہ دیکھنا روح کا کام ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تم آنکھ پہ نگاہ کرو تو اس کے درمیان اپنی صورت کو دیکھو گے، جبکہ انسان خود اپنی صورت کو اپنی آنکھ میں نہیں دیکھ سکتا بلکہ پانی، آئینے یا اس قسم کی چیز میں دیکھتا ہے۔ بہار الانوار جلد 61 پیج نمبر 250۔ توحید کے متعلق خطبے میں ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تصورات اسے پا نہیں سکتے کہ اس کا اندازہ ٹھہرائیں، عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی کہ اس کی کوئی صورت مقرر کریں، حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اسے محسوس کریں، اور ہاتھ سے مس نہیں ہوتے کہ اسے چھو لیں۔ یہ انورٹڈ کاما بند ہوا، اور ریفرنس میں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 186، بریکٹ میں لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو تفسیر الميزان جلد اول پیج نمبر 47۔ پیج نمبر 188 ہے۔ یہی معرفت کا موضوع یہاں ختم ہوتا ہے ان دو بیانات کے ساتھ کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ غیر محسوسات پہ بھروسہ کرنا جائز ہوتا ہے، جلد نمبر 12 پیج نمبر 272، اور انسان اور اس کے حواس پر اطمینان، بریکٹ بند۔ حدیث نمبر ہے 2591۔ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جان لو کہ ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والے کو نہ پہچان لو، قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک اس کے توڑنے والے کو نہ پہچانو گے، اور نہ ہی اس سے وابستہ رہ سکتے ہو جب تک اس سے دور رہنے والے کی شناخت نہ کر لو۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن الحدید جلد نمبر 9 پیج نمبر 106، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 147۔ اس نے جو احساس اور شعور کی قوتوں کو ایجاد کیا، اسی سے معلوم ہوا کہ وہ خود حواس و حالات شعور نہیں رکھتا۔ اشیاء میں ذات قرار دینے سے معلوم ہوا کہ اس کی ضد نہیں ہو سکتی، اور مختلف چیزوں کو جو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ساتھی کوئی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 186، شرح نہج البلاغہ ابن الحدید جیم 13 سوات 72۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو خلقت سے، اپنے وجود کا، مخلوقات سے، اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی، پیج نمبر 189 ہے، باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 152 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جیم نون پیج نمبر 147۔ ساری حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے جسے حواس پا نہیں سکتے۔ وہ اشیاء کے نیز کے بعد ان کے ہست ہونے سے، اپنے ہمیشہ ہونے، مخلوقات کے حادثات ہونے سے، اپنے بے مثل و بے نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 185۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا، کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے، میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہوگی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 149۔ حدیث نمبر ہے 2592، معرفت کے سرچشمے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا جب تم بالکل نہ سمجھتے، پھر تم کو کان دیے، آنکھیں عطا کی اور دل دیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ حدیث شریف۔ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ جب حضرت پر پہلے وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ قاصیہ 192۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے قلب، بریکٹ میں لکھا ہے دل، پھر بریکٹ بند، پھر لکھا ہے باب، اس کے بعد انورٹڈ کاما میں لکھا ہے دل کی آنکھ، انورٹڈ کاما پھر بند، باب، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے دل کے کان۔ نیز مؤلف کی فارسی کتاب بنام مقدمۂ بر شناخت خدا، درس دوم، حدیث نمبر 2593، معرفت کی شرائط۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا۔ اے ایماندارو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے اجر فرمائے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، تمہیں بخشش بھی دے گا، اور اللہ تمہیں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر آیت پوری ہوتی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک چمکتا نور اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب قرآن آ چکی ہے۔ پیج نمبر 191 ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے قول مؤلف۔ مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو، سورہ نساء آیت نمبر 174، سورہ نور آیت نمبر 40، حدید سورہ نمبر آیت نمبر 12-13، انفال 29، بقرہ آیت نمبر 2، عنکبوت 69۔ حدیث شریف۔ قول مؤلف۔ احادیث کے لیے ملاحظہ ہو، ہدایت باب اللہ، باب قول مؤلف۔ احادیث کے لیے ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے ہدایت، باب، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ نیز عنوان نور، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نور۔ نیز مؤلف کی فارسی کتاب مقدمہ بر شناخت خدا، درس ہفتم، حدیث نمبر ہے 2594، معرفت میں رکاوٹیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم اللہ علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ ترجمہ لکھا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر اللہ نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا اور اس کے کان و دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اللہ کے علاوہ اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ اور اس کی آنکھوں پر، اور پھر اللہ کی، میں پھر سے پڑھتی ہوں، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کی حالت دیکھ کر اللہ نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا، اس کے کان و دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ کیا تم لوگ اتنا بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ پیج نمبر 192 ہے۔ سورہ مستفین کی آیت نمبر متففین آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، بات یہ ہے کہ جو لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زن بیٹھ گیا ہے۔ یذل اللہ الکافرین، سورہ غافل آیت نمبر 4۔ یوں اللہ کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ پھر سورہ غافل کی آیت نمبر 34 ہے، کذالک یذل اللہ من ہوا مسرف مرتاب،
جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہو اللہ اسے یوں ہی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ وما یضل بہ الا الفاسقین، وما یضل بہ الا الفاسقین، سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ مگر گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو بدکاروں کو، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 ہے، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور سرکشوں کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث شریف کی ایکسپلینیشن ہے، بھوک حکمت کا نور ہے، سیر ہو کر کھانا کھانا اللہ سے دوری کا سبب ہے، مسکینوں سے محبت اور ان سے نزدیک ہونا اللہ کا قرب ہے، سیر ہو کر نہ کھایا کرو ورنہ تمہارے دلوں سے معرفت کا نور بجھ جائے گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار جلد 70 پیج نمبر 71۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، محبت انورٹڈ کاما میں ہے، پھر لکھا ہے باپ، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، نیز انورٹڈ کاما میں لکھا ہے عشق، پھر لکھا ہے باپ، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے جو کسی چیز سے عشق کرتا ہے، پیج نمبر 192 ہے، نیز عنوان خواہشات، عنوان کفر، عنوان گمراہی، عنوان ہدایت، عنوان فسق، عنوان ظلم، نیز مؤلف کی فارسی کتاب مقدمہ بر شناخت خدا درس ششم، پیج نمبر 194 ہے، فصل ہے 16 خود شناسی، پیج نمبر آیت نمبر ہے حدیث نمبر ہے 2595، ہیڈنگ ہے خود شناسی۔ خود شناسی جیسی کوئی معرفت نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 165۔ خود شناسی دو معرفتوں میں افضل معرفت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، افضل معرفت انسان کی اپنی ذات کی پہچان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، انسان کی افضل حکمت اس کی اپنی ذات کی شناخت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، معرفت کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے، بریکٹ میں ہے حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اور آپ نے ہی اسی غرر الحکم میں فرمایا خود شناسی نفع مند ترین معرفت ہے۔ افضل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، بس جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ عقل مند ہے، اور جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اصل عقل مندی انسان کی خود شناسی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام، بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 352، پیج نمبر 195 ہے، جو معرفت نفس کے ذریعے کامیاب ہوا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، انسان کی معرفت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، حدیث نمبر ہے 2596، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ جو اپنے آپ سے جاہل ہو وہ دوسروں کے متعلق زیادہ جاہل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ دوسروں کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اپنے آپ کو پہچاننے سے غفلت نہ کرو کیونکہ اپنے آپ کو نہ پہچاننے والا ہر چیز سے جاہل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی گمشدہ چیز کو تو تلاش کرتا ہے لیکن اپنی ذات کو گم کر کے تلاش نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ سے جاہل ہو۔ پیج نمبر 196 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم میں ہی فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نجات کے رستوں سے دور ہو جاتا ہے اور گمراہی اور جہالت میں ڈبکیاں کھاتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی جہالت انسان اپنی ذات سے جاہل ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں کے امور میں مشغول رکھے اور اپنے آپ سے بیگانہ رکھے وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہے گا، ہلاکتوں کی دلدل میں پھنس جائے گا اور اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، حدیث نمبر ہے 2597، اپنے آپ کو پہچان لینے والا، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ دوسروں کو بخوبی پہچان سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جو اپنے نفس کی قدر کو پہچان لیتا ہے وہ اسے فانی چیزوں کے ذریعے ذلیل نہیں کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کا معاملہ عظیم ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پیج نمبر 197 ہے، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے جہاد کرتا ہے، جو اس سے بے خبر رہتا ہے اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اسے ہر علم و معرفت کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم،
جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ وحدہ لا شریک مان لیتا ہے، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ تجرد اختیار کر لیتا ہے، جو لوگوں کو پہچان لیتا ہے وہ انفرادی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ دعائیہ کلمات: خداوندہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے اپنے نفسوں کو پہچان لیا ہے، انہیں اپنے حقیقی ٹھکانے بہشت کا یقین ہو چکا ہے، اور ان کی زندگیاں تیری اطاعت و فرمانبرداری میں صرف ہو رہی ہیں۔ بریکٹ میں امام زین العابدین علیہ السلام، بحر الانوار، جلد 94، پیج نمبر 165۔ حدیث نمبر ہے 2598۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ کوئی شخص اپنے آپ کو جتنا زیادہ پہچانے گا اتنا ہی وہ اپنے رب سے ڈرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنے آپ سے جاہل ہے، پھر وہ اپنے رب کو کیوں کر پہچانے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حضرت ادریس کے صحیفوں میں ہے، جو مخلوق کو پہچانتا ہے وہ خالق کو بھی پہچانتا ہے، جو رزق کو پہچانتا ہے وہ رازق کو بھی پہچانتا ہے، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے۔ بحار الانوار، جلد 95، پیج نمبر 256۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا جس کا نام مجاشع تھا۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، حق کی معرفت کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس کی معرفت۔ مجاشع: یا رسول اللہ، حق کی موافقت کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس کی مخالفت۔ مجاشع: یا رسول اللہ، حق کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس کو ناراض کرنا۔ مجاشع: یا رسول اللہ، حق کے وصال کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس کا ہجر۔ مجاشع: حق کی اطاعت کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس کی نافرمانی۔ مجاشع: یا رسول اللہ، حق کی یاد کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس کو بھول جانا۔ مجاشع: یا رسول اللہ، قرب حق کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے دوری۔ مجاشع: یا رسول اللہ، حق سے مانوس ہونے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے وحشت۔ مجاشع: یا رسول اللہ، اس مقام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، نفس کے خلاف حق سے معاونت طلبی۔ بحار الانوار، جلد 70، صفحہ نمبر 72۔ حدیث نمبر 2599 ہے، جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے چاہیے کہ قناعت و پاک دامنی اپنا لے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ یہ پیج نمبر 200 ہے۔ جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے غم اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے چاہیے کہ احتیاط و پشیمانی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، اس بات کے خوف سے کہ علم و معرفت حاصل ہو جانے کے بعد کہیں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ جو اپنے نفس کی شرافت کو پہچان لے اسے چاہیے کہ وہ اس کو دنیا کی پستی سے منزہ و مبرہ رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حدیث نمبر 2600 ہے، معرفت نفس کے معنی۔ انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا یہ ہے کہ وہ اسے 4 طبیعتوں، 4 ستونوں اور 4 ارکان سے متعارف کرائے۔ چنانچہ 4 طبیعتیں یہ ہیں: نمبر 1 خون، نمبر 2 صفرا، نمبر 3 ریح، نمبر 4 بلغم۔ 4 ستون یہ ہیں: نمبر 1 عقل، نمبر 2 عقل کے نتائج، نمبر 3 فہم، نمبر 4 حفظ، اور 4 ارکان یہ ہیں: نمبر 1 نور، نمبر 2 نار، نمبر 3 روح۔ یہ پیج نمبر 203 مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ریڈ کروں گی نیکسٹ پیج وہ ہوگا پیج نمبر 201۔